حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال ان کی عمر ہے، چھوٹے سے بچے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی انتہا ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلی سے آ رہے تھے تو برا بن مالک نے جب آتے ہوئے دیکھا تو دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا کر لپٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بچے کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پوچھنے پر برا بن مالک، کچھ روایتوں میں ان کا نام طلحہ بن برا آیا ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، عرض کی انہوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کوئی حکم کریں، میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی بات مانوں، آپ مجھے کوئی کام کہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی یہ محبت دیکھ کر ان کو چھوٹے موٹے کام کہہ دیا کرتے تھے۔ بچوں کو چھوٹے موٹے کام کہے جاتے ہیں، دکان سے یہ لے آؤ، فلاں کو بلا لاؤ، تو وہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے، لیکن ان کی غیر موجودگی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کی بہت تعریفیں اور باتیں کیا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ کرتے تو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو ایک دن جب آپ کو یہ معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں کو تجربہ کرواؤں کہ یہ وہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے، کتنی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو جب وہ بچہ آیا محفل کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ برا، کیا تم میرے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے وہ کہ یا رسول اللہ آپ حکم کریں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ اپنے والد کی گردن جو ہے وہ تن سے الگ کر دو۔ تو انہوں نے جب یہ سنا تو وہ فوراً دوڑ پڑے، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ اس جذبات سے وہ دوڑے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں تلوار لٹکی ہوئی تھی، انہوں نے وہ پکڑی اور دوڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پکڑو، کہ یہ جس جذبات سے ادھر سے جا رہا ہے یہ جا کر اپنے والد کی گردن تن سے الگ کر دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے ان کو پکڑ لیا۔ کچھ دن گزرے، خدا کی قدرت، حضرت طلحہ بن برا بیمار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 2 دفعہ ان کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس چھوٹے سے بچے جو 12 سال کا تھا، اس کی عیادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دن میں 2 دفعہ جایا کرتے۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آئے تو ان کا ماتھا چوما، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے والد کے کان میں ایک بات کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر رونے لگے، اور اس کے بعد دوبارہ ماتھا چوما اور پھر واپس گھر تشریف لے آئے۔ جب واپس گھر تشریف لے آئے تو طلحہ بن برا نے اپنے والد سے دریافت کیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کیا کہا ہے؟ تو والد نے کہا کہ بیٹا یہ آپ کے سننے والی بات نہیں۔ اصرار کرنے پر انہوں نے بتایا کہ میرے کان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آج شام کو، آج رات کو طلحہ کا انتقال ہو جائے گا، میرے طلحہ بن برا کا انتقال ہو جائے گا، مجھے بتا دینا، میں آ کر جنازہ پڑھوں گا۔ تو طلحہ بن برا نے فرمایا کہ والد صاحب، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت ہے، وہ فرما گئے ہیں کہ وہ شرکت کریں گے، لیکن آپ نے ان کو بتانا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے اس میں یہ ہے کہ جلدی سے کفن دفن کرنا ہے، تو آپ نے مجھے دفنا دینا ہے اور آپ نے بتانا نہیں۔ یہ سن کر آپ کے والد کی چیخ اٹھ گئی۔ اب بچے کی عمر دیکھیے اور اس کا جواب دیکھیے گا، حضور سے نرالا محبت کا انداز۔ تو والد نے پوچھا ایسا کیوں، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں بتانا؟ سردیوں کی شامیں تھیں، سردیاں تھیں، عرب کے اندر اس وقت سردیاں چل رہی تھیں۔ طلحہ بن برا نے کہا کہ ایک تو بہت سردی کا موسم ہے، اور دوسرا یہ کہ میرے جنازے میں شرکت کے لیے جہاں سے گزر کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے، وہاں پر یہودیوں کی ایک بستی بھی ہے اور رات کا سماں ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے جنازے میں شرکت کی وجہ سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا ہو، تکلیف ہو۔ یہ محبت کا نرالا انداز، ایک 12 سال کے بچے کا عشق مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ تو والد نے یہ بات سنی اور وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے وصیت کے مطابق جب ان کا انتقال ہو گیا تو دفنا دیا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ غیب کا علم جن کو اللہ پاک نے عطا کیا ہے، خزانوں کی چابیاں جن کے پاس ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے دریافت کیا کہ رات کو جب طلحہ کا انتقال ہو گیا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو والد رو پڑے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کا باپ ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جنازے میں شرکت کرتے، آپ جنازہ پڑھاتے، اس سے بڑی کیا سعادت تھی، لیکن میں مجبور تھا۔ میرے بیٹے نے مجھے یہ وصیت کی، اس چھوٹے سے بچے نے، اس ننھے سے بچے نے، 12 سال کے بچے نے جو آپ سے اتنی محبت کرتا تھا، کہ اس نے کہا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے نہ بتائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بستی سے گزر کر آتے ہیں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہودیوں کی بستی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے والد سے پوچھا کہ ان کی قبر کہاں پر ہے اور مجھے ان کی قبر پر لے چلو۔
دوستوں عزیزوں، آپ اس انداز کو دیکھیے کہ ساری دنیا گنبد خضرا پر جا رہی ہے، ساری دنیا گنبد خضرا پر، اور گنبد خضرا والے ایک غلام کی قبر پر خود تشریف لے کر آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نرالی دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، جب میرا طلحہ تجھ سے ملے تو اس سے مسکرا کے ملنا جو تیری شان کے لائق ہے۔ میرے عزیز دوستوں، یہ ایک چھوٹے سے بچے کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کو یہ رتبہ ملا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کو یہ رتبہ ملا۔ تو یہاں پر امام احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز درد اٹھائے کیوں۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں بھی عشق مصطفیٰ اور جذبہ ایمان پیدا فرمائے، آمین۔